السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی حال ہی کے دنوں ملک شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مزار مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہید کرنے والے کون تھے؟ ولید بن مغیرہ کی نسل سے یا نمرود فرعون؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو حلالی نہ ہی ہوگا وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، آپ کی شان میں گستاخی کرے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ انہی کی نسلوں سے ہیں۔ آپ بھی بتائیے گا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ ناظرین، بخاری شریف کی حدیث سماعت کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولیوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جو صحابہ کے مزار کو شہید کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار کو شہید کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتی، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ جان لے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے اعلان جنگ چھیڑ دیا ہے۔ کیا ان کی طاقت، کیا ان کی قوت اللہ سے وسیع ہے؟ اللہ کی قدرت سے ٹکرا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو نمرود کا ہوا، جو فرعون کا ہوا، جو یزید کا ہوا۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا عدل و انصاف آپ کے دور میں مشہور تھا۔ آئیے آپ کو میں بتاؤں، میرے روحانی پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مختار شاہ نعیم شریف صاحب نے آپ کے بارے میں پوری تفصیلی گفتگو کی ہے۔ وہی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ویڈیو کافی بڑی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کچھ پارٹ بنا کر 3 یا 4 پارٹ میں پیش کروں گا۔ آپ بغور سماعت کریں اور دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کیا مقام تھا۔ آپ نے بادشاہی میں رہ کر فقیری اختیار کی کہ آپ کا عدل و انصاف آپ کے دور میں مشہور تھا۔ ناظرین، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بلا۔ اور اس 108 میں اس ہستی کو موضوع بنا رہے ہیں جو بادشاہ تھے مگر تصوف اختیار کیا۔ اگر آپ علم کے آخری مقام پر ہو، بھئی اب مجتہد اور مجدد سے آگے کیا ہوگا، تو پھر آپ المنقذ من الدلال پڑھیں اور دیکھیں امام الغزالی رحمت اللہ علیہ کو۔ اور اگر آپ بڑے امیر ہیں تو آپ کا آخری مقام کیا ہے؟ آپ بادشاہ بن جائیں گے۔ تو پھر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں اور ان کے 29 مہینوں کو پڑھیں۔ آج کے امیر لوگوں کے لیے ان کی زندگی اور آج کا ہمارا ٹاپک ایک مثال ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے تصوف کو کس طرح اختیار کیا۔ ابن عبدالعزیز نے 35 سال شاہانہ زندگی جو ہے وہ گزاری، تو کس چیز نے ان کو تصوف کی طرف جو ہے وہ موڑا؟ تو بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے جو 3 بادشاہ مرے ہیں، ان کو جب دیکھا گیا تو ان کے منہ قبلہ سے مڑے ہوئے تھے اور عذاب دفنانے سے پہلے ہی ان پر شروع ہو جاتا۔ آئیے پہلے نام سے برکت حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے مومنین کا سردار، مگر یہ ایک ٹائٹل بھی ہے۔ اب اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا اسے۔ تو امیر المومنین سب سے پہلے جسے کہا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خلیفہ ثانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہے۔ اب یہ بات کیسے ہے تو سماعت کر لیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا، کہنے لگے کہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ خلیفۃ الرسول کہلواتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ خلیفۃ الرسول کہلوانے لگے، تو یہ امیر المومنین کیسے نام جو ہے وہ ٹائٹل ملا؟ تو ابو بکر بن سلیمان کی زبانی سٹوری سن لیجیے۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک عورت جس کا نام اشفا ہے، وہ مہاجرہ ہے، اس نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹر لکھتے تو لکھتے من خلیفۃ الرسول، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ لکھتے تھے من خلیفۃ الرسول۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ تم کوئی دانشور، ذہین اور صاحب علم 2 بندے بھیجو کہ جن سے میں عراق کے بارے میں پتہ کروں، معلوم کروں۔ تو انہوں نے عدی بن حاتم اور لبید بن ربیعہ کو بھیجا۔ یہ جب مدینہ تشریف لائے، ان کی ملاقات عمر بن عاص سے ہوئی
تو انہوں نے ان کو سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ امیر المومنین کدھر ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین. کہا بھائی وہ خلیفہ وہ کہاں ہے؟ ان کو یہ نام بڑا اچھا لگا. انہوں نے جا کر اندر یوں اطلاع دی السلام علیکہ یا امیر المومنین. باہر دو آدمی آئے ہیں. کہنے لگے یہ نام تو نے کہاں سے جانا؟ کہنے لگے جی جاننا کیا ہے، آپ امیر ہم مومنین، تو امیر المومنین ہوئے آپ. کہنے لگے واہ یہ ٹائٹل اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من خلیفت الرسول. اگر اسی طرح رہے گا تو آنے والے کے لیے تو بہت لمبا ٹائٹل ہو جائے گا. یہ امیر المومنین جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ایک جگہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے امیر المومنین لکھا اور کہا. تو بہرحال بات یہ طے ہوئی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کہا جانے لگا. تو یہ ٹائٹل ان کے پاس ہے. تو اب لکھتے تھے من امیر المومنین. اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں ان کو امیر المومنین کا ٹائٹل دیا گیا اور کہلواتے تھے. اس کی دلیل سماعت کر لیجیے. ایک دفعہ کیا ہوا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آتے ہی کہا یا خلیفۃ اللہ فی الارض. آپ نے اس کی طرف دیکھا. کہنے لگے بھائی میں پیدا ہوا میرے باپ نے میرا نام عمر رکھا، تو مجھے یا عمر کہہ دیتا تو ٹھیک تھا. پھر میں بڑا ہوا تو ابو حفص ہوا، تو یہ اس نام سے پکارتا تو بھی ٹھیک تھا. پھر لوگوں نے مجھے ٹائٹل دیا امیر المومنین کا، تو یا امیر المومنین کہتا یہ بھی ٹھیک تھا. یہ جو تو نے یا خلیفۃ اللہ فی الارض کہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائٹل حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہے، یا جو ان جیسے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ٹائٹل جچتا ہے. اب کچھ سمجھ میں آئی آپ کو کہ امیر المومنین کی ہسٹری جو ہے اس ٹائٹل کی کیا ہے؟ لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک ہی ہے، بس وہ ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. عمر ثانی یہ آپ کو ٹائٹل دیا جاتا ہے. سیکنڈ عمر. پہلے تلفظ پہ گفتگو ہو جائے. ہم اس کو عمر بھی پڑھتے ہیں. عمر زیادہ تر اسے جو پڑھا جاتا ہے وہ عمر ہے، صحیح لفظ عمر، لیکن اس کو عمر بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تاج العروس کے اندر لکھا ہے، ڈکشنری کی بڑی زبردست کتاب ہے. معنی اس کا ہوتا ہے الحیات. اس کو امرو بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن امرو صرف اس وقت پڑھیں گے جب یہ قسم کے ساتھ استعمال ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لعمرو کا، آپ کی حیات کی زندگی کی قسم ہے. آپ صادق بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، سخی بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، مگر لوگوں کی عادت ہے کہ جس صفت سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو اور قریب پڑتی ہو، سمجھ میں آتی ہو، تو وہ ٹائٹل اسے دے دیتے. تو چونکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح احکام کو نافذ کیا، نافذ کرنے میں سختی کی، ان کی طرح عدل کیا، اور آپ ان کی اولاد سے بھی ہیں، تو اس لیے آپ کو عمر ثانی کا ٹائٹل دے دیا گیا اور جچتا بھی ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہاں، ان کا مقام کیا؟ آپ نبی کے سسر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی بیٹی دی ہے ان کو، اور آپ کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ رحمان بولتا ہے اور شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہے. خلیفہ سادس. آپ جب احادیث پڑھیں گے تو میں آپ کی نظر خلاصہ کر دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ 12 خلفاء ایسے ہیں کہ جن کے دور کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام مکمل نافذ ہوگا. اب وہ 12 کی تعداد میں جو ہے وہ اختلاف ہے، محققین نے مختلف بیان کیے، لیکن میں 5واں خلیفہ جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو گردانتا ہوں، اور 6ٹھے خلیفہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سمجھتا ہوں. لیکن علامہ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 12 کی تعداد گنوائی ہے وہ اس کے اندر امیر معاویہ کو بھی شامل کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کو بھی شامل کرتے ہیں، مہدی کو بھی شامل کرتے ہیں، الطاہر کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ بادشاہوں کی جب آپ لسٹ پڑھیں گے.
ان کے نزدیک 10 مکمل ہو چکے ہیں، 2 باقی رہ گئے ہیں، ایک انہوں نے امام مہدی کو قرار دیا ہے، ایک کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ آپ کو خلیفہ راشد کہا کرتے تھے، تو آپ خلیفہ سادس ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں امام حسن، چھٹے عمر ابن عبدالعزیز۔ اب اصلی نام کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ آپ کا نام اصلی جو ہے وہ عمر ہے، عبدالعزیز کے بیٹے، عمر ابن عبدالعزیز۔ تو عبدالعزیز آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہوا۔ ان کی زوجہ کا نام ام عاصم لیلہ بنت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاصم جو ہیں یہ دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں۔ اب واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنی خلافت کے دوران رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ حالات معلوم ہو، کسی کو دکھ ہے، کسی کو پریشانی ہے تو اس کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈا جائے۔ ایک دفعہ ساحری کے قریب آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے تو اندر سے ایک بوڑھی سی آواز آئی، بیٹی دودھ دھو لیا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ پھر ایک جوان آواز آتی ہے، اماں آپ کو یاد نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے کہا ہے کہ پانی نہیں ملانا دودھ میں، ملاوٹ ہے یہ؟ بوڑھی آواز آئی، بیٹی وہ کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت، سوئے ہوں گے گھر میں۔ کہا اماں وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے، آتے ہی اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ جو گھر ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو، وہ کس خاندان سے ہیں، کون ہے۔ واپس آپ کو اطلاع دی گئی وہ بنو ہلال سے ہیں، ان کی بیٹی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا فوراً اس لڑکی سے شادی کرو۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہتے ہیں یقیناً اس سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو تمام عرب کی قیادت کرے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے شادی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی۔ اس کا نام کیا تھا؟ تہذیب الاسماء واللغات جو ہے اس میں ہے کہ نام لیلا رکھا۔ تو یہ پوتی ہوئی خلیفہ دوئم کی، ان کی شادی ہوئی عبدالعزیز بن مروان سے اور ان سے بیٹے پیدا ہوئے 26 صفر 63 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز۔ اصل نام کی سمجھ آگئی؟ آج جنہیں دنیا عمر ثانی حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتے، اب عمر ثانی کے ابتدائی حالات ہو جائیں۔ آپ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بچے کو جہاں زیادہ پیار ملتا ہے بچہ ادھر ہی جاتا ہے۔ آپ کو زیادہ پیار ملا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ان کی عمر تقریباً 2 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت 65 ہجری میں آپ کے والد گرامی جو ہے وہ مصر کے گورنر بنا دیے گئے، تو آپ اپنی فیملی یہاں چھوڑ کر مصر میں چلے گئے۔ وہاں اپنے انتظام و انصرام کو سنبھالا، سیٹل ہونے میں کچھ ذرا دیر ہو گئی، اتنے میں یہ بچہ جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اٹیچمنٹ ان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں سیٹل ہو گئے مصر میں تو انہوں نے لیٹر لکھا اپنی زوجہ محترمہ کو کہ آپ جو ہو وہاں مصر میں آ جاؤ۔ آپ وہ لیٹر لے کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، کہنے لگی میرے خاوند مجھے بلا رہے ہیں تو میں فیملی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں واپس۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم تو چلی جاؤ، کیونکہ یہ رشتے میں چچا لگتے ہیں ان کے، تم تو چلی جاؤ، بیٹے کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ اب یہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے اور مجھ سے اٹیچ بھی ہو گیا ہے، میں اسے اپنا علم جو میں نے سیکھا ہے علم حدیث میں وہ اسے دینا چاہتا ہوں، میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں، تو تم اسے چھوڑ جاؤ، خود چلی جاؤ۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 77-78 سال کے قریب تھی۔ تو آپ اپنے چچا کے کہنے پہ عبداللہ ابن عمر، ان کا نام آپ سب لوگ جانتے ہو، بڑے محدث ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے کہنے پر بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب وہ مصر میں پہنچی تو خاوند نے بچے کے بارے میں پوچھا کہ عمر کدھر ہے؟ کہا انہیں میں اپنے چچا کے پاس چھوڑ آئی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہی سے پڑھاؤں گا، میں ہی سے اپنا علم حدیث جو ہے وہ دوں گا، اور یہ علم کو آگے پھیلانے کا سبب بنے گا۔ یہ ان کی پیش گوئی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ تو یہاں رہ کر آپ پھر علم سیکھنے لگے۔ تو آپ کے والد گرامی نے مصر سے آرڈر دیا مدینہ کے گورنر کو کہ 1000 دینار ماہانہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے جائیں۔ وہ استاد بھی ہیں، خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں، میرا بیٹا وہاں ہے۔ وہاں رہ کر آپ نے خالص عربی سیکھی، قرآن مجید کو حفظ کیا۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں، خاندان میں رہ کے عدل فاروقی سیکھا اور عشق رسول سیکھا۔ اب اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹل ساری زندگی مدینہ میں ہی گزار دی۔ اب جب بڑے ہوئے تو آپ مصر بھی جاتے تھے، آنا جانا آپ کا لگا رہتا تھا، ابا کے پاس رہتے، جیسے آپ لوگ چھٹیاں گزارنے 3 ماہ کے لیے چلے جاتے ہو پھر واپس آ جاتے ہو، تو یہ آتے جاتے رہتے۔ لیکن ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں مستقل مصر کے اندر ہی رکھ لوں، یہیں پڑھیں یہاں کے جو استاد ہیں۔ لیکن جب آپ کی ذہانت دیکھی تو باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت مدینہ کے اندر ٹاپ کے استاد موجود ہیں۔ تو آپ نے واپس اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اب مدینہ تشریف لائے۔ یہاں رہ کر آپ نے اب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن قارد، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام، حضرت عامر بن سعد، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن ربیع بن سامورہ، ان حضرات سے احادیث کو سیکھا، اور یہی تو علم ہے۔ اور خاص طور پر مدینہ کے اس دور کے مشہور محدث صالح بن کیسان سے تربیت آپ نے لی۔ تو آپ کے والد گرامی تقریباً 20 سال تک مصر کے گورنر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو عبد الملک بن مروان نے آپ کو دمشق اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا، جو شہزادی ہیں، ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ جب ولید بن عبد الملک جو ہے وہ امیر بنا تو اس نے کیا کیا کہ چونکہ آپ مدینہ میں رہے تھے، مدینہ کے لوگ آپ کو جانتے تھے، آپ مدینہ کے لوگوں کو جانتے تھے، تو ان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ خود امیر بنا تھا 8 اکتوبر 705 عیسوی میں۔ تو اس نے ان کو مدینہ کا جب گورنر بنایا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت 23 سال تھی۔ آپ 7 سال مدینہ کے گورنر رہے ہیں۔ تو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تصوف میں داخل ہونے سے پہلے کی اور تصوف میں داخل ہونے کے بعد کی۔ تصوف میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ فتووں پر عمل کرتے تھے، دولت آپ کی ہے، آپ اپنے اوپر خرچ کرو۔ لیکن تصوف کے بعد کی زندگی آپ نے تقوی کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب فتوے میں اور تقوی میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے جی وہ بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے تھے، نہیں، غلط ہے۔ وہ اپنی دولت کا استعمال اپنے اوپر بے دریغ کرتے تھے، دولت ان کی اپنی ہے۔ وہ گورنر بھی ہیں، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، بیوی ان کی جو ہے وہ پرنسس ہے، وہ بڑی امیر ہے، والد گرامی گورنر رہے ہیں، تو بھائی پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے، شاہی خاندان ہے، تو وہ اپنا پیسہ جو تھا وہ اس کو بے دریغ استعمال کرتے تھے خود پہ۔ اب وہ حالت کیا تھی؟ اعلیٰ درجے کی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے۔ اس دور میں امبر ہوتی تھی، امبر گریس، یہ ویل مچھلی سے نکلتی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ ٹاپ کی چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں، یہاں سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اب کستوری کہاں سے نکلتی ہے؟ گندی میل ہے ہرن کی، اب یہ ویل مچھلی سے یہ نکلتی ہے امبر گریس۔ اس کے تو جہاں بہت زیادہ یہ ہوتی ہیں وہاں کبھی کبھی ساحل کے اوپر بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے اس خوشبو کا، اور یہ بہت مہنگی ہے۔ آج بھی یہ امریکہ کے اندر $29 کی فی گرام ملتی ہے۔ اس کو خوراک میں ڈالا جاتا ہے،
فوڈ میں اسے ڈالا جاتا ہے، شراب میں اسے ڈالا جاتا ہے، پرفیوم کو فائن کرنے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے، اور آپ اتنی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے کہ جس رستے سے گزر جاتے تھے وہ پورا رستہ معطر ہو جاتا. آج کل بھی بڑے بڑے پرفیومز ہیں، آدمی جب لگا کے نکلتا ہے، ہوا سے ٹچ کر کے جب گزرتی ہے تو پورے لوگ ایک دفعہ مڑ کر دیکھتے ہیں. اس لیے عورت کو پرفیوم لگا کر باہر جانا اسی لیے حرام کیا ہے، منع کیا ہے. کیوں؟ وہ جب اعلیٰ درجے کا پرفیوم لگا کر جائے گی تو جب وہ گزرے گی تو بندے ضرور اس کو مڑ کے دیکھیں گے. یہ وجہ ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو آپ اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اور خوشبو ویسے بھی بڑی اچھی لگتی ہے نا. تو خوشبو سے اتنا پیار تھا آپ کو کہ وہ جو مہر لگاتے ہیں نا، بادشاہ مہر لگاتے تھے، تو وہ مٹی استعمال کرتے تھے آپ، اس مٹی کے اندر بھی امبر گریس کا استعمال ہوتا تھا. وہ اس میں بھی خوشبو کا استعمال کرتے تھے. اور کپڑے جو پہنتے تھے بڑے شاہانہ کپڑے پہنتے تھے، اور ذرا کپڑے لمبے ہوتے تھے. جب کپڑے کبھی پھنس جاتے آپ کے جوتا کے اندر تو جوتا نہیں اتارتے تھے، کپڑے کو کھینچ کے پھاڑ دیتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، بن کعب قرظی، بنو قریظہ کی طرف نسبت ہے، یہ کوفہ میں رہتے تھے، پھر مدینہ آئے. انہوں نے دیکھا کہ آپ کی چادر جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہو گئی. تو ان کو کہنے لگے، اس وقت آپ گورنر تھے، یہ ٹخنوں سے چادر اوپر کرو. تو آپ نے غضب سے گھرتے ہوئے کہا، کعب کے بچے، خدا سے ڈر، خدا سے ڈر. تیری مثال جو ہے وہ چراغ کی بتی جیسی ہے، لوگوں کو روشنی دیتی ہے دیکھو خود جلتی رہتی ہے. لیکن جب تصوف میں داخل ہو گئے، جب تقوی میں داخل ہو گئے، تو اب خود خط لکھ کر ان کو بلایا جب، تو وہ جب داخل ہوئے گھر میں تو ان کو دیکھنے لگے تو دیکھتے جائیں. اور گھورے جا رہے انہیں دیکھے جانے، کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں جب آپ کو مدینہ میں دیکھا تھا جب آپ گورنر تھے، اور آج دیکھ رہا ہوں جب خلیفہ بنے ہو، کتنا فرق آ گیا ہے. کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا پھر دیکھنا اور فرق آ گیا ہوگا. لیکن میں نے تمہیں معلوم ہے کیوں بلایا ہے؟ مدینہ میں جو تم سے گفتگو کی تھی، جو لفظ بول گیا تھا سخت، میں اس کی معافی مانگتا ہوں. یہ ہوتا ہے تصوف. خلیفہ بننے کے بعد بھی انسان کے اندر اتنی عاجزی پیدا کر دیتا ہے. تو آہستہ آہستہ مدینہ میں ہی آپ کے رہن سہن میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بڑی لمبی زندگی کو عیاشی کا لفظ سن کر لوگ عجیب سا معنی لے لیتے. بھئی آپ شہزادے ہیں تو دولت اپنے اوپر استعمال کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہیں آپ کے اندر تبدیلی آنے لگی. چونکہ آپ گورنر تھے تو گورنر جو ہے وہ عید کی نماز اور دوسری نمازیں پڑھاتا تھا. آج کل تو گورنر کو آتی نہیں ہے نا، تو تب گورنر پڑھاتا تھا. آپ کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، میرے نبی کے چہیتے پسندیدہ خادم، انہوں نے نماز ادا کی. لیکن جملہ سن لیجئے، جب انہوں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی تو کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے ما صلیت خلف امام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ من امامکم ھذا. حضور کے بعد میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز اتنی ملتی ہو حضور سے جتنی تمہارے اس امام کے ملتی. تو بھائی وہ کیا چیز تھی نماز میں؟ اب یہ ہمیں تلاش کرنا ہے نا کہ کس چیز نے مشابہت بنا دی، وہ کیا تھی. اب چلیے، بائہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ الخلفاء میں نقل کیا. زید بن اسلم کہتے ہیں، یہ بھانجے لگتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں کے پیچھے 12 نماز پڑھی. ان کی نماز کی خاصیت کیا تھی کہ وہ رکوع اور سجود اسے لمبا کرتے تھے، ان کو لمبا کرتے تھے، اور قیام اور قعود میں تخفیف کرتے تھے. اسی لیے اپنے بچوں کو سمجھایا کرو. مسئلے بعد میں وہ جانتے رہیں گے کہ اس میں کہ کم کیا ہے. سب بچوں کو یا بیٹے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی 11 مرتبہ. اب وہ کیا ہوگا، وہ جلدی کرنا بھی چاہے گا تو کم از کم 11 کے لیے ذرا جمے گا تو صحیح. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو شروع میں یہی سکھا دیا کہ بیٹے کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، وہ 3 دفعہ ہی پڑھے گا، آگے نہیں جائے گا. دین کے اوپر عمل کرنا 30-35 سال سے پہلے بڑا مشکل ہوتا ہے عام آدمی کے لیے. تو اس لیے چیزیں وہی بچے کو سکھا دو
کہ وہ نارمل جو ہے وہ وہی ہوں جو تم اصل میں دینا چاہتے ہو اس کو. بات سمجھ گیا؟ یہ تھی تشبیہ نبی کی نماز. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ پچھلے بندوں کا بھی خیال رکھتے تھے. ہاں جب ہوتے تھے تو پڑھے, وہ بندوں کا بھی خیال رکھتے تھے. تو دو باتیں ہیں کہ جن باتوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصوف کی طرف کھینچا اور اللہ نے اپنا قرب عطا کیا. اور یہ سب سن لیجئے وہ دو باتیں کیا تھیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے عبادت نہیں چھوڑی, دوسری یہ ہے کہ آپ بزرگوں کی عزت کرتے تھے. اور یہ دو باتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. پھر سن لیجئے, عبادت جاری رکھے, یہ تعلق رہتا ہے رب سے, اور بڑوں کی عزت کرتا رہے, رب کرم فرماتا ہے اس سے. تو عبادت تو آپ نے سن لی کہ خود نماز پڑھاتے تھے. اب بزرگوں کی عزت سنیے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر تھے مدینہ کے, تو کوئی مسئلہ درپیش ہوا, اس کا جواب نہیں آ رہا تھا, تو کہنے لگے کہ سعید بن مسیب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ وارث ہیں ابو ہریرہ کے علم کے. کیا مطلب؟ یعنی جو ان کو احادیث آتی تھی وہ آپ کو یاد ہے, اور آپ ان کے داماد بھی ہیں. یہ جملہ کہا تو وہ خادم بیٹھا ہوا تھا, اس نے سمجھا کہ شاید ان کو بلانا ہے. وہ دوڑ کے گیا اور جا کے کہنے لگا آپ کو گورنر بلا رہے ہیں, چلیے. وہ بھی دیوانے, وہ اٹھ کر آ گئے. جو ہی ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آپ کیوں تشریف لائے؟ کہنے لگے آپ نے بلایا. فرمانے لگے نہیں, اس کو غلط فہمی ہو گئی, ہم نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ کا مقام ہم سے اعلیٰ ہے, آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیے, ہم وہاں آ کر اس مسئلے کو پوچھیں گے. بعد میں آپ نے خادم کو ڈانٹا, پوری بات تو سن لیا کرو. بڑوں کی عزت. تو اپنے بچوں کو سکھا دو, بیٹے عبادت کرتے رہو, حاضری دیتے رہو, اور بڑوں کی عزت کرتے رہو, ایک دن رب تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا. 93 ہجری تک آپ گورنر رہے مدینہ میں. 93 ہجری کو آپ کو امیر المومنین جو بنے, اس دور کے امیر بنے, انہوں نے آپ کو معزول کر دیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ولید تھے امیر, تو انہوں نے اپنے بعد اپنا ولی عہد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا, سلیمان بن عبد الملک کو نکال دیا.